ورنہ دن رات آپ بیٹھو مصلے پر، مسجد مدرسے میں لگے رہو، اور جب بھوک لگے تو دوسروں کا منہ دیکھو، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ خودداری کیا ہے؟ عزت نفس کیا ہے؟ آتم سمان کیا ہے؟ یہ کون سکھائے بھائی؟ آپ کی چائے پی کر کے ہم آپ کو خودداری سکھائیں، آپ کے ٹکڑوں پہ پل کر کے ہم آپ کو عزت نفس کی تعلیم دیں، تو اس تعلیم کا کیا اثر ہوگا سماج پہ؟ تم سمجھتے ہو کہ صرف مصلے پہ بیٹھنا ہی عبادت ہے؟ دیکھیے ایک مرتبہ ہوا کیا، میرے حضور کا زمانہ تھا، صحابہ کرام نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ نوجوان بڑی محنت کر رہا ہے، وہ بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے اور بڑی تگ و دو کر رہا ہے کسی کام میں۔ تو صحابہ کرام نے اس کی محنت دیکھی، اس کا پسینہ دیکھا، تو کہا یار یہ اتنی کڑی محنت کر رہا ہے، کاش اس کی یہ محنت اللہ کی راہ میں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے جب صحابہ کرام کی یہ بات سنی نا، تو آپ نے فرمایا کیا کہا تم لوگوں نے؟ کہ اس نوجوان کی محنت کاش اللہ کی راہ میں ہوتی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف راتوں رات مصلے پہ کھڑا رہنا، مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرنا، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، حج کرنا، یہی صرف اللہ کی راہ میں محنت ہے؟ میرے حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے اس نوجوان کے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہوں، اگر یہ بندہ، یہ نوجوان اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے، ان کے دوا پانی علاج کے لیے محنت کر رہا ہے، تو میرے حضور نے فرمایا فہو فی سبیل اللہ، اس کی یہ محنت اللہ کی راہ میں ہے۔ حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، یہ اپنی بیوی بچوں کی خوشحالی کے لیے، ان کو عزت کی روٹی کھلانے کے لیے، حلال کمائی حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہا ہو، اگر یہ اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلانے کے لیے محنت کر رہا ہے، میرے حضور نے فرمایا فہو فی سبیل اللہ، تو اس کی یہ محنت اللہ کی راہ میں ہے۔ تو میرے بھائی صرف روزہ نماز تک محدود رہنا، صرف رات رات مصلے پہ بیٹھ کر کے نمازیں پڑھتے رہنا، تسبیح پڑھتے رہنا، یا مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے چلا کاٹتے رہنا اور تبلیغ کے دورے کرتے رہنا، صرف یہی عبادت نہیں ہے یار۔ کسی بیوہ مسکین اور یتیم کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اللہ کے مجبور لاچار بے سہارا بندوں کی مدد کرنا، اور خاص طور پہ اپنے گھر والوں کو 2 وقت کی عزت کی روٹی کھلانے کے لیے، حلال لقمہ کھلانے کے لیے، یار حلال کمائی کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک عجیب تصور بن گیا ہے کہ نہیں بھائی نیک پارسا وہی ہے کہ جو مصلے پہ کھڑا رہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک نوجوان کو دیکھتا ہوں، وہ دین کے کاموں میں ہمیشہ پیش رہتا ہے، اذان سنتا ہے تو فوراً مسجد کی طرف دوڑتا ہے، اور جماعت میں ہمیشہ اگلی صف میں نظر آتا ہے، باقی کوئی بھی دین کا کام ہو وہ ہمیشہ سب سے آگے رہتا ہے۔ مجھے اس نوجوان پہ بڑا پیار آتا ہے، مجھے وہ نوجوان بڑا خوبصورت لگتا ہے، مجھے اس نوجوان سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ اس نوجوان کے پاس اپنا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، وہ خود سے کچھ کما دھما نہیں سکتا، وہ 4 پیسے نہیں لا سکتا، وہ کوئی محنت نہیں کرتا، کوئی کام نہیں کرتا، تو حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے وہ نوجوان فوراً میری نظروں سے گر جاتا ہے، مجھے اس نوجوان سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، اور میں اس نوجوان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تم سمجھتے ہو کہ صرف مصلے پہ بیٹھنا ہی عبادت ہے؟ میرے بھائی ماں باپ کے دوا پانی کا انتظام کرنا، گھر والوں کی روزی روٹی کا انتظام کرنا، اور ان کو عزت کی روٹی کھلانے کے لیے تگ و دو کرنا، محنتیں کرنا، پسینہ بہانا، کام دھندا کرنا، اور رزق حلال حاصل کرنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ اصل عبادت ہے۔ ورنہ دن رات آپ بیٹھو مصلے پر، مسجد مدرسے میں لگے رہو، اور جب بھوک لگے تو دوسروں کا منہ دیکھو، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ خودداری کیا ہے؟ عزت نفس کیا ہے؟ آتم سمان کیا ہے؟ یہ کون سکھائے بھائی؟ آپ کی چائے پی کر کے ہم آپ کو خودداری سکھائیں، آپ کے ٹکڑوں پہ پل کر کے ہم آپ کو عزت نفس کی تعلیم دیں، تو اس تعلیم کا کیا اثر ہوگا سماج پہ؟ اس لیے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ دین سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں نا، خاص طور پہ ان کا خوددار بننا بہت ضروری ہے، کہ جو امام اپنے قدم پہ کھڑا نہیں ہوتا نا، وہ سماج کو کبھی اس کے قدم پہ کھڑا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنے اندر خودداری پیدا کرو، محنتیں کرو، تگ و دو کرو۔ میں کہتا ہوں 10 روپیہ کماؤ، لیکن اپنے بل بوتے کمانے کی کوشش کرو۔